یہ پاگلی کوئی کر سکتا ہے؟ نبی کے مقام کو بھی سمجھے اور نبی کی سنت کو بھی سامنے نہ رکھے، بدعت و خرافات کرتا جائے اور نبی کے محبت کے نام پہ تو یار ایسی عقل پر ایک طرف دعویٰ محبت کا، دوسری طرف محبت سے انکاری عمل۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے بغیر اللہ رب العزت کی اطاعت ممکن نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی لیے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مومنوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر ایک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے، رسول کی سنت کو سامنے رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنی اتباع، اپنی اطاعت پر ابھارا اور اس کی بڑی سخت تاکید کی، اور ہر خطبہ جمعہ میں آگے کہتے رہے وہ خیر الہدی ہدی محمد، جس کو آپ بھی بار بار سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ہر جمعہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ بات یہیں پر نہیں ٹھہری، بات آگے بڑھی، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دین کے اندر نئی چیزوں کے گھڑنے سے یا دین کے اندر نئی چیزیں جو گھڑی گئی ہیں اس پر عمل کرنے سے بچو، کیونکہ یہ گمراہی ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ میرے بھائی، سنت کو اپنانا ہے، اس کے جو اپوزٹ ہے وہ ہے بدعت۔ گویا کہ بدعت سے بچے بغیر سنت کی پیروی ممکن نہیں۔ اگر آپ سنت کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو بدعت سے بچنا پڑے گا، اور بدعت سے بچے بغیر آپ صحیح معنوں میں متبع سنت نہیں ہو سکتے، اور متبع سنت جو نہیں ہو سکتا وہ محب رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول سے عشق کا دعویٰ کرنے والا اس وقت تک عاشق صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ میں اسی لفظ کو بول رہا ہوں جو لفظ لوگ بولتے ہیں، اس کا صحیح ہے محب، محبت کرنے والا، لیکن اپنے ماحول میں عاشق کا لفظ بڑا مشہور ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ محب اور عاشق کا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان رسول کی سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو نہ اتار لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تیاری بھی کچھ کی ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تیاری کی ہے؟ ماذا اعددت لہا، کہا تیاری تو کچھ نہیں کی ہے مگر ایک خوبی ہے۔ خوبی کیا ہے؟ حب اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ نے اس کا نتیجہ بتایا، المرء مع من احب، ہر آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے لگاؤ رکھا، پیار کیا اور میری سنتوں کو اپناتا رہا، سنت کے مطابق زندگی گزارتا رہا، صحیح معنوں میں سنی بن کے رہا، فقد احبنی، تب وہ میرا صحیح معنوں میں سچا محب ہے۔ اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے صحیح معنوں میں پیار کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سنی بنائے، لفظی معنوں میں نہیں، ڈھڈورا پیٹنے والا نہیں۔ میرے بھائی، سنت کو اپنائے بغیر آپ محب نہیں ہو سکتے، اور بدعت سے بچے بغیر آپ محب نہیں ہو سکتے۔ سنت کو اپنانا ہے، بدعت سے بچنا ہے۔ جب روکا جائے بدعت سے بچو تو آگے سے آدمی بدعت سے بچنے کے بجائے آگے سے دلیل دیتا ہے،
اگر یہ بدعت ہے، اگر یہ بدعت ہے تو پھر یہ کیوں ہے، تو پھر یہ کیوں ہے، پھر یہ کیوں ہے. جیسے یہ مائک ہے، یہ بدعت ہے. سبحان اللہ. مسجد کے اندر لائٹ ہے، یہ بدعت ہے، عقل پر ماتم ہے. بدعت کہتے ہیں جس کا تعلق دین سے ہو. اس مائک کے ہونے نہ ہونے سے خطبہ جمعہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق ہے؟ خطبہ جمعہ ہو رہا، اس مائک کے ہونے نہ ہونے سے خطبہ جمعہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لگانے سے خطبہ جمعہ کی اہمیت، فضیلت، افادیت، ثواب نہیں بڑھتا نہ گھٹتا. دین کا جو کام شریعت سے ثابت ہے، جس اصل پر جو شریعت کا کام ہے، اس اصل پر باقی رہتے ہوئے اگر دنیا کے اندر ایجاد شدہ نئی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا تعلق دین سے تو نہ ہوا نا. مائک کے رہنے نہ رہنے سے خطبہ جمعہ پر اثر نہیں پڑے گا. جمعہ ہے تو خطبہ جمعہ ہوگا. اب بات آواز پہنچانا مقصود ہے. آواز آپ بول کے پہنچا دے بغیر مائک کے، یا مائک جو وقت کی ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ دین نہیں ہے. یہاں سے گئے ہوائی جہاز پہ سفر کیا، مکہ پہنچ گئے جدہ ہوتے ہوئے. تو یہ جو ہوائی جہاز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. صحیح بات ہے، حقیقت نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ تھا، خچر تھا، گدھا تھا، اور ایک 11 نمبر والی سواری تھی جو آج بھی ہے. اس وقت کا اونٹ آج کی BMW فیل ہے، اور اونٹ کو آج آپ ہوائی جہاز بھی کہہ سکتے ہیں. دن بدن ترقی جو کر رہے ہیں تو اس کا تعلق ایجادات سے ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا اور مکمل ہو گیا. اب یہ چلے گا. ابھی پتہ نہیں کتنی تطورات ہوں گے، کتنی ایجادات ہوں گی، کہاں دنیا پہنچے گی. تو دین جہاں کا ہے وہیں رہے گا. نماز 5 وقت فرض تھی، جو ٹائم دیا گیا تھا وہی ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا. آج بھی اسی ٹائم پہ نماز پڑھی جاتی ہے، آج بھی نماز اتنی ہی پڑھی جاتی ہے، آج بھی نماز ویسے ہی پڑھی جاتی ہے. کوئی طریقے میں تبدیلی نہیں آئی، اوقات میں تبدیلی نہیں آئی، اور اس میں جو کمی بیشی تو نہیں ہوئی نا. تب بھی جو اذان ہوتی تھی، اذان بلالی، وہی اذان آج بھی ہو رہی ہے. مائک ہے تب بھی اذان وہی ہے جو بغیر مائک کے اذان ہوتی تھی. مسجد اتنی خوشنما، اتنی مزین جو بنی ہے، تب بھی نماز اتنی اور ویسی اور وہی ہوتی تھی، آج بھی وہی ہو رہی ہے. تو یہ آسانیاں صرف ہیں، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. ہاں اگر یہ ضروری سمجھ لیا جائے کہ مائک کے بغیر خطبہ نہیں ہوگا تو پھر یہ اس کا تعلق دین سے ہو جائے گا. گویا کہ آپ نے دین میں اس کو ایڈ کر دیا ہے. میں آپ کو ذرا سمجھا دوں ایک مثال سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا عام طور پر عام دنوں میں کون نہیں جانتا کتنی فضیلت کی چیز ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے. کون نہیں جانتا؟ ہر مسلمان جانتا ہے. مسلمان ہو تو اسے جاننا بھی چاہیے. درود شریف کی اہمیت واضح ہے، لیکن جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ خصوصی حدیثیں آئی ہیں کہ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں خصوصیت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ درود شریف اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اب عام حدیثیں اور خاص حدیثیں، دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر میں اگر آپ سے کہوں، آپ اپنے آپ کو جواب دیجیے گا. اگر میں آپ سے کہوں یہ حدیثیں ہیں بڑی فضیلت، بڑی اہمیت اور جمعہ کے دن بالخصوص، تو اب میں کہوں آپ سے کہ میرے بھائی اتنی اہمیت ہے حدیث میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اب یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کر کے میں کہوں کہ جمعہ کے دن 10 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک ہم لوگ آؤ مل کر کے درود شریف پڑھتے ہیں ہر جمعہ.
اور جو پڑھے گا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ گستاخ ہے۔ اب اس کو ہم کار ثواب سمجھیں، ظاہر سی بات ہے درود شریف پڑھنا کار ثواب ہے، دین کا کام ہے، یہ دین ہے۔ اب اگر میں یہ کام کہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سامنے رکھ کر، درود شریف کی اہمیت پر جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن یاد رکھیے، جمعہ کے دن 10 اور 11 کے بیچ میں بیٹھ کر کے ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ سنت کی اہمیت کی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رمق ہوگی، سنت جو سمجھتا ہوگا سنت کہتے کسے ہیں، سنت کی اہمیت ہوگی ہی اسی وقت جب سنت والے کی اہمیت آپ کے دل میں صحیح معنوں میں ہو۔ بدعت سے روکنے والا صحیح معنوں میں نبی کا امتی ہے اور صحیح معنوں میں محب ہے۔ بدعت پر چلنے والا وہ محب نہیں ہو سکتا، بدعت کو نہ چھوڑنے والا وہ عاشق نہیں ہو سکتا، دعویٰ ہو سکتا ہے، کیونکہ محبت ایک طرف سنت کو اپنانے پر ابھارتی ہے، محبت وہیں دوسری طرف بدعت سے رکنے اور روکنے پر بھی ابھارتی ہے۔ بدعت سے رکنے اور روکنے پر بھی ابھارتی ہے، سنت پر چلنے اور اس پر چلانے کی بھی پر بھی ابھارتی ہے۔ کوئی آدمی عاشق اور محب نہیں ہو سکتا جب تک سنت کو فالو نہ کرے اور سنت کو عام نہ کرے، بدعت سے نہ رکے، بدعت سے نہ روکے، وہ صحیح معلوم نہیں ہو سکتا۔ اپنی زبان سے خرمہ مٹو بننا وہ الگ بات ہے، لیکن فیصلہ رب کے ہاں ہو جائے گا۔ میں کیا کر رہا تھا، 10 بجے سے 11 بجے کے بیچ میں ہم لوگ خاص کر لیتے ہیں اگر درود شریف پڑھنے کے لیے، کیا یہ عمل سنت ہوگا؟ حرام ہے، حرام ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، رب کی ناراضگی کا سبب ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، رب کی ناراضگی کے یہ باعث ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، درود پڑھنا حرام ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، رب کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، درود پڑھنا حرام۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا طریقہ آپ نے نبی سے نہیں لیا ہے، طریقہ آپ نے گھڑا ہے۔ یہ 10 بجے کا ٹائم، یہ جمعہ کا دن جو آپ نے خاص کیا ہے، یہ جو وقت خاص کیا ہے، جو دن خاص کیا ہے، آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کی اہمیت نبی سے زیادہ ہے، نبی سے زیادہ آپ کی شان ہے، نبی سے زیادہ آپ کا مقام ہے۔ یہ خاصہ صرف نبی کو حاصل ہے، وہ فکس کریں گے کون سے دن کیا کرنا ہے۔ جمعہ کے دن تو خطبہ ہو رہا ہے، اس کو میں کل دے سکتا تھا، کل دے سکتا ہوں، کل آپ آئیں گے جمعہ خطبہ سننے کے لیے؟ نہیں آئیں گے۔ کوئی جمعہ کے دن اور یہ وقت خاص کس نے کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اور آپ اس کو چاہیں کہ چلو دوپہر ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، 10 بجے کر لیتے، کر لیں گے، کر سکتے، آپ آئیں گے؟ پگلا گیا ہے مولوی، آپ کہو گے پگلا گیا ہے، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، ڈھیلا ہو گیا ہے اسکرو، آپ کہو گے۔ تو یہ اصول آپ ہر جگہ کیوں نہیں اپناتے؟ حقیقت میں اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو سنت کو فالو نہیں کرتے۔ اسکرو ڈھیلا ہوئے بغیر یہ انسان یہ عمل نہیں کر سکتا، یہ پاگل ہی کوئی کر سکتا ہے۔ نبی کے مقام کو بھی سمجھے اور نبی کی سنت کو بھی سامنے نہ رکھے، بدعت و خرافات کرتا جائے اور نبی کے محبت کے نام پہ تو ہے یار ایسی عقل پر، ایک طرف دعویٰ محبت کا، دوسری طرف محبت سے انکاری عمل۔ میرے بھائی، آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ اس کی ہر ادا کو ٹٹولتے ہیں، اس کو کیا اچھا لگتا ہے، کون سی چیز اسے ناپسند ہے۔ میں نے مثال دیا تھا وہ لہسن والی، محبوب کی اداؤں کو انسان ٹٹولتا ہے، پھر ان اداؤں پر مر مٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کو اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ کہتا ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات کیا ہے؟ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نہیں فرق سمجھ میں آیا؟ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرا دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ بات طے ہو جائے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اصل کمال ہے۔ اب اللہ نے اپنے طرف نسبت کی ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، کس سے؟ جو میرے محبوب کی اداؤں پر مر مٹنے کی ادا سیکھے۔ فَاتَّبِعُونِی، نبی کہیے کہ میری اتباع کریں، اور اتباع کہتے ہیں اسٹیپ پر اسٹیپ رکھنا، قدم پر قدم رکھنا۔ ایک قدم جب اٹھے تو اسی قدم پر آپ کا قدم پہنچے، یعنی نبی نے جو کچھ کیا، جیسے کیا، جب کیا، جتنا کیا، جس طرح سے کیا، اس کو ویسے اسی دن اسی انداز میں اسی کیفیت کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کا نام ہے اتباع۔ منمانی کا نام اتباع نہیں۔ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ واقعہ سناتا ہوں۔